السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی۔ میں ہوں رضا عباس۔ ہیڈ لائنز میں شامل کریں گے آج کی تازہ خبریں۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کے ساتھ پارٹی پوزیشن جاری کر دی ہے، جس کے بعد تحریک انصاف 158 اراکین کے ساتھ سب سے آگے نکل گئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان درابند زوب روڈ پر سیکیورٹی فورسز کے ٹرک اور مسافر بس کے درمیان تصادم، جس کے نتیجے میں 6 اہلکار شہید اور 20 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کا اجلاس 8:03 بجے بنی گالہ میں ہوگا، جس میں عمران خان کی متوقع وفاقی کابینہ سے متعلق اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام کا فیصلہ اور اعلان بھی آج متوقع۔ کراچی میں قومی ایئر لائن پی آئی اے کی خصوصی حج پرواز 70 عازمین کو ایئرپورٹ پر چھوڑ کر جدہ روانہ، جس پر عازمین حج سخت پریشانی کا شکار ہو گئے اور انتظامیہ کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ ایئرپورٹ رہ جانے والے عازمین حج میں خواتین اور بزرگ بھی شامل ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر چارسدہ میں 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ، جس کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری کا کہنا ہے، ہم نے امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے کہ خطے کی پالیسی پر اس کے اعلی کار نہیں بن سکتے، ہم برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں۔ روشنیوں کا شہر کراچی کے الیکٹرک کی نااہلی کی وجہ سے آدھا سے زیادہ اندھیروں میں ڈوب گیا۔ شہر قائد کو بجلی فراہم کرنے والے ادارے کے الیکٹرک کی ہائی ٹینشن لائن میں ٹرپنگ کے باعث آدھے سے زائد شہر میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلی خبریں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کے ساتھ پارٹی پوزیشن جاری کر دی، جس کے بعد تحریک انصاف 158 اراکین کے ساتھ سب سے آگے نکل گئی۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق تحریک انصاف کو 5 اقلیتی اور خواتین کی 28 نشستیں ملیں۔ اس طرح ان کا مجموعی نمبر 158 تک جا پہنچ گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے انتخابات میں قومی اسمبلی کی 64 نشستیں جیتیں اور کوئی بھی آزاد رکن نے ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا۔ مسلم لیگ نون کو مخصوص اقلیتی 2 اور خواتین کی 16 نشستیں ملیں، جس کے بعد ان کی تعداد 82 ہو گئی۔ پیپلز پارٹی نے 42 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ اس طرح انہیں 2 اقلیتی اور 9 خواتین کی مخصوص نشستیں ملیں، جس کے بعد ان کا نمبر 53 تک جا پہنچ گیا۔ متحدہ مجلس عمل نے 12 نشستیں جیتیں اور کوئی بھی آزاد رکن ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا۔ ایم ایم اے 1 اقلیتی اور 2 خواتین کی نشستوں کے ساتھ 15 کے نمبر پر پہنچ گئی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان درابند زوب روڈ پر سیکیورٹی فورسز کے ٹرک اور مسافر بس کے درمیان تصادم، جس کے نتیجے میں 6 اہلکار شہید جبکہ 20 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابند زوب روڈ پر سیکیورٹی فورسز کے ٹرک اور مسافر بس کے درمیان ٹکر ہو گئی، جس کے نتیجے میں 6 اہلکار شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں فرنٹیئر کانسٹیبل کے 3 اور خاصے دار فورسز کے 3 اہلکار شامل ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو سی ایم ایچ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق بس کوئٹہ سے ڈی آئی خان جا رہی تھی۔ متعدد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ زخمیوں میں سیکیورٹی اہلکار اور بس میں سوار مسافر دونوں شامل ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر چارسدہ میں 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ، جس کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ نمائندہ اقرا ٹی وی کے مطابق خیبر پختونخوا میں چارسدہ کے علاقے رجڑ میں 2 گروپوں میں مسلح تصادم کے نتیجے میں 6 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 2 افراد زخمی ہیں۔ پولیس کے مطابق زخمیوں کو پشاور کے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال منتقل کیا گیا۔
پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ہم نے امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے کہ خطے کی پالیسی پر اس کے اعلی کار نہیں بن سکتے، برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان تحریک انصاف فواد چودھری نے کہا کہ ہم سی پیک معاہدوں کی پابند ہیں اور ان معاہدوں پر پارلیمان بھی نظر رکھے گی۔ فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو چین اور پاکستان کی حکومتیں باہمی رضامندی سے سی پیک منصوبوں میں تبدیلی لائیں گی۔ فی الوقت نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید تازہ خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اقرا tv.pk۔